السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی کہانی ایک ایسی ماڈل گرلز کی ہے جس کا نام فیبیان ہے۔ اس نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے فرانس کے ان کالے کرتوتوں کا پردہ بھی چاک کیا ہے جو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیے جاتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں یہ سچی کہانی۔ فرانسیسی فیشن ماڈل فیبیان 18 سال کی نوجوان لڑکی ہیں۔ جب وہ دولت اور شہرت، ترغیب و تشویق اور شور شرابے کے سمندر میں غرق تھی، وہ خاموشی سے اس راستے سے واپس آ گئی۔ اس دنیا کو اس کے متعلقات کے ساتھ ترک کر دیا اور افغانستان چلی گئی تاکہ وہ سخت اور مشکل ترین حالات میں زخمی افغان مجاہدین کی تیمارداری کر سکے۔ فیبیان کہتی ہیں، اگر مجھ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو میری زندگی ایک ایسی دنیا میں ضائع ہو جاتی جس میں انسان مجرد جانور بن جاتا ہے۔ اس کا ہر ارادہ بغیر اقدار اور اصول کے محض اپنی شہوات اور خواہشات کی تکمیل ہوتا ہے۔ پھر وہ اپنا قصہ اس طرح بیان کرتی ہیں، میں اپنے بچپن سے چاہتی تھی کہ میں ایک رضاکار نرس بنوں اور بیمار بچوں کی تکلیفیں دور کروں، مگر جب زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ میں بڑی ہو گئی تو میری نگاہیں اپنی خوبصورتی پر مرکوز ہو گئیں۔ اسی کے ساتھ میرے اہل خانہ نے مجھے میری بچپن کی خواہش سے نکال کر اپنی خوبصورتی کو ایک ایسے کام میں استعمال کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کی جس سے مجھے بے انتہا مادی منافع اور دولت اور شہرت کے علاوہ وہ تمام چیزیں حاصل ہوتی جن کا ایک نوجوان لڑکی خواب دیکھتی ہے، اور وہ وہاں تک پہنچنے کے لیے ناممکنات بھی کر گزرتی ہے۔ میرے لیے یہ راستہ نہایت ہی آسان تھا، یا مجھے ایسا محسوس ہوا۔ میں نے نہایت تیزی سے شہرت کا مزہ چکھا اور ان قیمتی ہدایہ اور تحائف نے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا جن کے بارے میں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن ان کی قیمت نہایت گراں تھی۔ سب سے پہلے میرے لیے لازمی تھا کہ میں انسانیت کے جامے سے باہر آ جاؤں، اور کامیاب اور کامران ہونے کی شرط یہ تھی کہ میں اپنے احساس اور شعور سے عاری ہو جاؤں اور اپنی اس حیا اور شرم کو لپیٹ کر رکھ دوں جو فطری طور پر مجھے دی گئی تھی اور ہر لڑکی کو دی جاتی ہے۔ اپنی ذہانت و فطانت کو کھو دوں اور اپنی جسمانی حرکات و سکانات اور موسیقی کے سروں کے سوا کچھ اور سمجھنے کی کوشش نہ کروں۔ اسی طرح مجھ پر یہ لازم تھا کہ میں تمام لذیذ کھانے کی اشیاء ترک کر کے صرف کیمیائی وٹامنس اور ٹانکس پر اپنی زندگی بسر کروں، اور ان تمام چیزوں سے پہلے لازمی تھا کہ میں اپنی بشری احساسات اور شعور کو بھول جاؤں۔ میں نہ نفرت کروں اور نہ محبت، نہ افسوس کروں اور نہ کسی چیز کا انکار۔ یقیناً فیشن ہاؤسز نے مجھے مجرد ایک متحرک بت بنا دیا تھا جس کا کام صرف دلوں اور ذہنوں سے کھلواڑ کرنا تھا۔ بس میں نے سیکھ لیا تھا کہ کس طرح میں بالکل سرد اور اندر سے کھوکھلی ہو جاؤں۔ میں صرف ایک فریم بن کر رہ گئی تھی جس پر لباس چڑھے ہوئے ہوتے ہیں،
میں ایک جاندار مجسمہ تھی جو حرکت کرتا ہے، مسکراتا ہے، لیکن کوئی شعور نہیں رکھتا۔ اور تنہا میں ہی ایسی نہیں تھی جس سے ان سب کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، بلکہ جب بھی کوئی ماڈل اپنی بشریت و انسانیت سے نکل کر چمکتی ہے تو اس عالم سرد میں اس کی قدر بڑھ جاتی ہے، مگر جب وہ فیشن ہاؤس کی کسی بھی ہدایات کا انکار کر دیتی ہے تو اسے مختلف قسم کی سزاؤں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، جن میں جسمانی اور نفسیاتی ہر قسم کی سزائیں شامل ہو سکتی ہیں۔ اور میں بحیثیت ماڈل پوری دنیا کی سیر کرتی رہی تاکہ میں وہاں میک اپ، دھوکہ دہی اور بغیر کسی شرم و حیا کے نسوانی نشیب و فراز کو زہر کر کے شیطان کی خواہشات کی تکمیل کے لیے جدید طریقے اور گائیڈ لائنز سے آگاہی حاصل کروں۔ فابیان اپنی بات جاری رکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں اپنے کھوکھلے جسم پر فیشنوں کی خوبصورتی کو ذلت اور حقارت کو محسوس کرتی، اور ریمپ پر میں لوگوں کی نگاہوں میں حقارت اور تذلیل کے جذبات محسوس کرتی، جبکہ میرے ملبوس کے لیے ان کا جذبہ احترام کا ہوتا۔ اپنی غفلت بری اور لغو زندگی سے اچانک ایک دوسرے راستے پر پلٹنے کے بعد وہ کہتی ہیں، اس دوران میں نے تباہ شدہ بیروت کا سفر کیا، جہاں میں نے دیکھا کہ لوگ کس طرح توپوں کی جارحیت کے نیچے ہوٹل اور مکانات بناتے ہیں، اور بیروت میں نے اپنی آنکھوں سے بچوں کے ہسپتالوں کی انتہائی خراب اور خستہ صورتحال کا مشاہدہ بھی کیا۔ میں وہاں تنہا نہیں تھی، بلکہ میرے ساتھ انسانی بتوں میں سے میری کچھ سہیلیاں بھی تھی، اور انہوں نے اپنی عادت کے مطابق بغیر کسی پرواہ کے صرف دیکھنے پر اکتفا کیا۔ میں اس وقت ان کا ساتھ نہ دے سکی، چنانچہ اس وقت میری نگاہوں سے اس کھوٹی شہرت اور عزت اور بے وقت زندگی کا پردہ ہٹ گیا، اور ان مریض بچوں کے لیے میرے اندر ایک جذبہ ابھرا کہ ان میں سے جو ابھی بقید حیات ہیں انہیں بچانے کی کوشش کروں۔ اور اس وقت میں ہوٹل میں موجود اپنی سہیلیوں کے پاس واپس نہیں گئی، بلکہ میں نے اپنی سمت اور اپنا سفر انسانیت کی جانب کر دیا، یہاں تک کہ میں روشنی کے راستے تک پہنچ گئی، اور وہ روشنی اسلام تھا۔ میں نے بیروت کو خیر آباد کہا اور پاکستان چلی گئی۔ اس وقت میں نے افغانستانی سرحدوں پر حقیقی زندگی کی لذت محسوس کی، اور پہلی مرتبہ میں نے سیکھا کہ میں کیسے انسان بن سکتی ہوں۔ وہاں میں نے 8 مہینے گزارے، جہاں میں ان خاندانوں کی مدد کر رہی تھی جو جنگ کی مار جھیل رہے تھے۔ ان کے ساتھ رہائش کو میں نے بہت پسند کیا، اور انہوں نے بھی میرے ساتھ نہایت اچھا سلوک کیا۔ اسلام کے مطابق رہنے اور افغانی و پاکستانی خاندانوں کے ساتھ ان کے روزانہ کے طور طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کے دوران اسلام سے میرا تعلق بحیثیت ایک دین اور دستور حیات گہرا ہوتا گیا۔ پھر میں نے عربی زبان سیکھنا شروع کی، کیونکہ یہ قرآن کی زبان ہے، اور نہایت تیزی سے میں نے اس میں مہارت حاصل کر لی۔ اپنی ہدایت یافتگی کے بعد فابیان عالمی فیشن سینٹر سے اپنے تعلق کی نوعیت اس طرح بیان کرتی ہیں کہ انہیں دنیا اور سماج کے سخت دباؤ سے دوچار ہونا پڑا۔ فیشن سینٹر نے انہیں ماہانہ 3 گنا آفر کی پیشکش کی، جس کو انہوں نے سختی سے رد کر دیا۔ پھر انہوں نے ان کے پاس قیمتی تحفے وغیرہ بھیجے تاکہ وہ اپنے موقف سے پلٹ جائیں اور اسلام سے مرتد ہو جائیں۔
تو وہ کہتی ہے پھر وہ مجھے واپسی پر اکسانے سے باز رہے کیونکہ میں انہیں سختی سے منع کر چکی تھی، اور پھر انہوں نے ایک دوسرا حربہ آزمایا۔ انہوں نے افغانی خاندانوں کے سامنے میری تصویر مسخ کرنے کی کوشش کی، چنانچہ انہوں نے ان میگزین کے ٹائٹل شائع کیے جن میں باحثیت فیشن ماڈل میری تصویریں سر فہرست تھی، پھر انہیں راستوں وغیرہ پر لٹکا دیا، گویا کہ میری توبہ کا وہ اس طرح انتقام لے رہے تھے، اور اس سے انہوں نے میرے اور میرے نئے خاندان کے درمیان جدائی ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ اپنے حربوں میں ناکام رہے۔ فابیان اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں میں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اپنے دلکش ہاتھوں کو، جن کی نزاکت کی حفاظت میں کافی وقت صرف کرتی رہی ہوں، کسی دن پہاڑوں کے درمیان ایسے مشکل کاموں میں ڈالوں گی، لیکن اس مشقت نے میرے ہاتھوں کی روشنی اور پاکیزگی میں اضافہ کر دیا ہے، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی کے یہاں اس کا مجھے بہترین اجر ملے گا۔ تو دوستو یہ تھی کہانی فابیان کی، جنہوں نے اسلام قبول کیا تو پھر ان کو طرح طرح کی جسمانی اور نفسیاتی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آج وہ مغرب جو عورت کی آزادی کے لیے نعرے لگاتا ہے، آپ نے اس کا کالا چہرہ خود دیکھ لیا کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی باحثیت ماڈل جو میگزین نکلتے تھے ان کے اندر جو ان کی تصاویریں شائع ہوتی تھی، تو جس ادارے میں یہ کام کرتی تھی جب یہ مسلمان ہوئی تو انہوں نے اس کو واپس کرنے کی کوشش کی کہ یہ مرتد ہو جائے، لیکن جب اس نے انکار کیا تو اس ادارے نے جس میں یہ کام کرتی تھی انہوں نے وہ تصویریں لی اور راستوں پر لٹکا دی تاکہ مسلمان اس سے متنفر ہوں۔ لیکن جو اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑتا ہے پھر اللہ اسے نہیں چھوڑتا، اللہ بھی اسے اپنا بنا لیتا ہے۔ تو اس سے ان مسلمانوں کے دلوں میں اس کی نفرت نہیں بیٹھی بلکہ اور محبت پیدا ہو گئی، اور اب یہ لڑکی یہ جو ماڈل تھی اب اس نے یورپ کو چھوڑا اور مسلمانوں کو اپنا خاندان اور اپنا قبیلہ بنا لیا۔ تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے آئے ہیں تو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔